أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 3A اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب معمول یہ سوال ہم ہر کلاس میں دیکھیں گے کہ آیا آپ نے جو ہے گزشتہ سبق کو تلاش کیا، پڑھا یا ضرورت ہی محسوس نہیں کی یا آئندہ کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق سے چند سوالات۔ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے صرف ٹی پی آئی کے ذریعے، ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے، ان میں سے کوئی نہیں۔ اے بی سی ڈی، یس کیا جواب؟ بی 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 گڈ۔ ترجمہ کیجئے الحمد، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے۔ ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، مکمل تمام کنٹرول۔ تعریفیں، بی اور سی، بی اور سی، تمام تعریفیں، بی اور سی، تمام شکر۔ بی این سی۔ ترجمہ کیجئے الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان بھٹکارا ہوا اکیلا۔ اے بی سی ڈی۔ میں پناہ میں آتا ہوں۔ الرجیم ہے، اعوذ نہیں ہے، پناہ کے لیے اعوذ کا لفظ۔ واہ هو اللہ، واہ هو اللہ، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے۔ اے بی سی ڈی۔ اور وہ اللہ۔ وہ اللہ اور وہ اللہ ہے۔ تو آئیے ابھی آپ سب میوٹ کر لیجئے پلیز۔ آج کے سبق کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو مکمل کر لیں گے، اس کی 4 سے 5 جو آیت ہے وہ پوری کریں گے۔ ضمائر میں آج بہت ہی اہم ہے، اتنا اہم ہے میں کہتا ہوں اس پورے 20 لیسن کو ایک طرف رکھا جائے اور آج کی یہ کلاس جس میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک طرف رکھیں تو شاید برابر ہو۔ یہ اتنا اہم سبق ہے آج کا۔ نکات تعلیم جو ہے اور یا شوق جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور 6 نئے آج الفاظ ہم سیکھیں گے۔ پلیز آپ میوٹ رکھیے۔ کیا جی الحمدللہ، اس سبق نمبر 3 کے اختتام تک آپ انشاءاللہ 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں 12,000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم دن کا، دین بدلے کے۔ دین جو ہے اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو بدلہ ہے اور ایک جو ہے آخرت یا قیامت کا جو دن ہے اسے بھی دین کہتے ہیں، یعنی دن اور بدلہ۔ تو مالک کے معنی ہوتا ہے مالک، یعنی یہاں اس سے مراد ہے کل اختیار رکھنے والا، بادشاہ جیسے۔ یوم کی جمع ایام ہوتی ہے، اور دین کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 معنی اس کے ہم لیتے ہیں، بدلہ اور نظام زندگی یا دین اسلام، یعنی دین اسلام جو ہے یہ اس کے معنی ہیں۔ آئیے مطالعہ اور غور و فکر کریں کہ ہم جو ہے یہ اس آیت پہ کتنا عمل کرتے ہیں یا کتنا ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارک کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ دین کے 2 معنی ہیں، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ، اور دوسرا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے دین اسلام۔ جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی جو ہے سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے، اور انسان جو ہے اس کے پاس اصل میں اس میں کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ اسے
نظر آتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، میں جیسا کروں یہ میری ملکیت ہے، ہر چیز جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ دعوے دار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے آنکھ بند ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی چیز بھی اس کی نہیں ہوتی، سب جو ہے دوسرے لوگوں کی ہو جاتی ہے، یہی رہ جاتی ہے. تو یہ دعویٰ کرنا یہ ایک عارضی چیز کے ملکیت کے ہونے کا دعویٰ ہے، جبکہ حقیقت آج مالک ہے. اور روز قیامت جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو للکاریں گے، کوئی کسی میں ہمت جواب نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سوال و جواب کا سامنا کر سکے. اس دن کسی کو بلکہ بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، وہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیں گے. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، بہن بھائی سے، باپ کی ماں سے دیکھ کر جو ہے بھاگے گا، اور جو ہے بس اس دن ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے، اور یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے جو ہے اس معاملے میں جنت کا جو ہے سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا. اس سے ہمیں عادت نمبر 7 جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے. مالک یوم الدین، چونکہ اللہ مالک ہے تو اس لیے جو بھی کام کرتے ہیں یہ اختیار اللہ کا سامنے رکھیں کہ کل اختیارات اس کے ہیں، اور جو ہے وہ بیکار وقت میں جو ہے ادھر ادھر نہ ہو. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی جو ہے اس آیت مبارک کا ترجمہ کر دیں. یس، ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں کسی کو کہوں. آئیے اب جی محمد مصطفیٰ ناصر، آپ نے انمیوٹ کیا، آپ کر دیجئے ترجمہ. مصطفیٰ. مالکی مالک ہے، یومی دن کا، دین بدلے کے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اب ترجمہ بھی کیجئے. یوم کے کیا معنی ہے؟ دنوں، دن، فیصلہ، مالک، ABCD. مالک ڈی. دین. بدلہ اور قیامت، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، اور بدلہ اور جواب دہی، زندگی گزارنے کا طریقہ اور قیامت. جی بدلہ اور قیامت. بدلہ اور قیامت. بدلہ اور زندگی گزارنے قیامت. کا طریقہ. بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین اسلام، نظام اسلام. مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. وقت پر نماز پڑھنا، برے کام سے بچنا، ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا، اللہ کی مدد کرنا. ہر چیز کا پلان بتاتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا. ہاں یہ اب سامنے نظر آ رہا ہے بھائی صاحب، اب تو میں نے کھول دیا، یہ تو اسے بتاتے میرے کھولے. چلیے اب آپ میوٹ کر لیجئے. اگلی آیت مبارک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک یہ اصل میں 2 لفظ سے مل کے بنتا ہے. ایا کے معنی ہوتے ہیں ہی، کا معنی تیری. ایا کا تیری ہی، اور نعبدو جو ہے یہ عبادت کرنے سے، اسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. عبادت، عابد، معبود وہ سب اسی لفظ سے جو ہے حافظ ہیں. نعبدو، نا کے معنی ہوتا ہے ہم. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا دعوت، نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش وغیرہ کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا. مگر سب سے پہلے نماز. جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے دین کو ڈھا دیا، اجاڑ دیا. تو لہٰذا نماز کی بڑی اہمیت ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ پہلے ذکر جو ہے وہ نماز کا آتا ہے، پھر جو ہے باقی روزہ، حج، عبادت اور زکوٰۃ، خیرات یا جو ہے تعلیم و تربیت اور دوسری چیزیں آتی ہیں. وَإِيَّاكَ یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا یا کو، اور واس کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے تو لہٰذا اور تجھ ہی سے.
نس واو اور فا کے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. نستعین یہ اردو میں اس کے مشتمل الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ استعانت، اعانت، عون، تعاون، معاون یہ سب اسی کے ہیں. یہاں نون کے معنی ہم ہے اور یہ جو ہے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو نا کے معنی کیا ہوئے؟ ہم. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ کریں کہ ہم جو ہے اپنی تمام روزمرہ زندگی اور اپنی پوری زندگی میں کس سے مدد چاہتے ہیں، کس سے جو ہے ہمارے مشکلات حل ہو سکتے ہیں، کون ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے. تو آئیے اس آیت مبارک کا جو ہے سبق دیکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی قرآن میں صاف بتا دیا میں نے تم دونوں کو یعنی جنس انسان اور جن کی جو جنس ہے تمام جنوں اور تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اصل مقصد ہے. اور وہ عبادت کیا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. یعنی عبادت سے مراد ہے اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو جو ہے ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ، یہ سب عبادت ہے. ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے جو ہے وہ نماز چھوڑی گویا وہ جو ہے کافر گویا کفر میں چلا گیا. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی عبادت اور اس کے بغیر جو ہے کیسے اس کی مدد کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ ہماری ساری ضرورتوں اور کام کرنے میں، نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہمیں چاہیے. اور اے اللہ تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند ہو، یعنی جو تو چاہتا ہے وہ کرنے میں ہماری مدد فرما. تو اس آیت مبارک سے ہمیں ایک اور جو ہے عادت کا پتہ چلتا ہے. عادت نمبر 8، ہر کام میں نیک ہو، نیت ہو عبادت. دراصل انسان کے دو حصے، ایک جسم اور دوسری روح. جسم کو کھانا چاہیے کیونکہ وہ یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا، اس کی ہر چیز یہ مٹی سے جو ہے وہ بنتی ہے. اور دوسرا حصہ ہے روح. روح کی غذا عبادت ہے. جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا کوئی، اس کو سکون نہیں مل سکتا، یعنی اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا. یہی وجہ آج مغرب میں آپ دیکھ لیں ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہے لیکن سکون نہیں ہے. کیوں؟ روح کی غذا جو ہے وہ پوری نہیں ہے. اور اسی آیت مبارک سے ہم جو ہے عادت نمبر 9 ہے ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا. نماز کے اس کورس کے بعد دوسرے اور تیسرے کورس میں دعائیں سکھائی جائیں گی. اگرچہ اس کورس میں بھی انشاءاللہ آپ جو ہے کچھ دعائیں اور کچھ حدیث مبارک جو ہے وہ دیکھیں گے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس آیت مبارک کا جو ہے وہ ترجمہ آپ میں سے کوئی کر دے. یس، یہ کسی ایک نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، آمنہ فرحان. جی سسٹر آمنہ فرحان، آپ جو ہے اس کا ترجمہ کر دیجئے. سر آمنہ سر. جی آسما فرحان. چلے آسما فرحان، چلیے آپ کرا دیجئے اس کا ترجمہ پلیز. ایا کا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایا کا اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یہ کس نے جو ہے آپ کا یہ جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا دوبارہ جو ہے جوائن کر لیں، ان کو بجائے اس کے کہ یہ اسے شروع کریں. میری آواز نہیں آئی آپ کو؟ آ گئی ہے، لیکن کسی نے جو ہے وہ اپنا ویڈیو کھولا ہوا تھا، اسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا ویڈیو
کھول کے یہ میں ظاہر کرنے کے لیے ریپیٹ کر دوں؟ نہیں سسٹر وہ ہو گیا، اب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ بہت ہے آج کا کام، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم جو آج میں نے تیار کیا ہے وہ آپ سارا جو ہے وہ آج سیکھ لیں یا مجھ سے سنیں۔ ٹھیک تو ہے، آئیے دیکھیے، پہلی عادت جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھی تھی؟ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں یعنی اس کی حفاظت میں آنا۔ دوسری عادت ہم نے یہ سیکھی تھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ تیسری عادت ہم نے یہ سیکھی تھی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ چوتھی ہم نے یہ سیکھی تھی کہ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ اللہ سے دل کی تعریف جو ہے نکلے۔ اور پانچویں ہم نے یہ سیکھی تھی کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر کرنا۔ اور چھٹی عادت ہم نے یہ سیکھی تھی کہ دوسروں پر رحم کیجئے یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ اور آج ہم نے ساتویں عادت یہ سیکھی کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا۔ اور آٹھویں عادت ہم نے یہ سیکھی کہ ہر کام میں نیت کو عبادت کی۔ اور نویں ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ تو آئیے اب آپ میں سے کوئی جو ہے یہ انہیں ایک بار دوہرا دے تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ یس چلیں جی، یہ شیراز بھٹی غالباً آپ نے کیا ہے، مگر آپ دوہرا دیجیے۔ عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجئے۔ عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیجئے۔ عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4 ہر لمحہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ عادت نمبر 5 علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبیر کیجئے۔ عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجئے۔ اور برادر جو آج ہم نے 3 سیکھی ہیں 7 اور 8 9 نمبر، وہ 7 نمبر چلے آپ بتا دیں، پھر 8واں میں بتا دوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یس کوئی اور بتانا چاہے 7ویں عادت کیا ہے؟ 7 نمبر یہ ہے کہ ہر کام میں آخرت کو سامنے رکھیں ہر کام کرنے سے پہلے۔ ہاں، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہر دن کا پلان بنائیے۔ اور 8ویں میں نے کہا تھا، میں بتاتا ہوں، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، اور نیت جو بھی کیجیے۔ ہم نے سیکھا تھا ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ تو یہ ہوا۔ اب آئیے سوال و جواب، یہ تو ابھی ہر حصے میں ہو رہے ہیں سوال و جواب۔ ترجمہ کیجیے، نعبدو، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجیے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہم ہی، مدد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہم ہیں۔ عبادت کرتے ہیں۔ اے بی سی ڈی جی۔ میں رک رہا ہوں، اس کا اے۔ مطلب ہے کوئی خاص اے۔ وجہ ہے۔ ہاں پھنس گئے نا۔ تیری ہم ہی عبادت کرتے ہیں۔ زیادہ آئے گا جو اے اور سی۔ ہم عبادت کرتے ہیں۔ مدارے میں دونوں ہوتے ہیں۔ کل بھی بتایا تھا کہ مدارک کا جب کوئی فعل آتا ہے تو اس کا جواب حال اور مستقبل دونوں میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ ایک سے زائد کا تھا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہاں جی کچھ اور کریں۔ ترجمہ کیجیے، ایاکا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی وہ، اے بی سی ڈی۔ ایاکا، تیری ہی۔ تیری ہی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے اچھا، نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجیے۔ عبادت، صدقہ، اطاعت، ان میں سے کوئی نہیں۔ عبادت، اطاعت۔ بی اور سی۔ ایاکا نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے۔ ہر ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا۔ ہر ہر کچھ چیز میں اللہ کی کام میں مدد چاہنا۔ عبادت کی نیت کرنا۔ ہر چیز میں اللہ کی مدد چاہنا۔ ٹھیک۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے۔ کائنات کا مطالعہ کرنا، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، ہر چیز میں اللہ کی کے مدد۔ بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ ڈی 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 ڈی۔ نستعین، ہم مانگتے ہیں۔ اچھا چلے اب میوٹ کر لیجیے، اب میوٹ کر لیجیے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہر وقت جو ہے ہر نماز کی رکعت میں یاد رکھیے، حدیث کی کتاب میں صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں
جو وہ مجھ سے مانگتا ہے. اب جو اگلا حصہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے اور اہم ہے. یہی اس پوری جو ہے سورت کو پڑھنے کا مقصد تھا, یہ سیکھنا, یہ اصل سکھلائی اس کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی, حمدنی عبدی, میرے یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. یعنی جب نماز میں آپ یہ کلمات کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی, میری تعریف کی, میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں, ان میں سے پہلی 3 یہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آیت کے بارے میں اپنے بندے کو جو ہے وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. یعنی جب الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تو حمدنی عبدی, جواب آ رہا ہوتا ہے اوپر سے, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. اب جب بھی آپ نماز پڑھیں اور یہ کلمات کو ٹھہر کے جو ہے پڑھیں اور کہیں الحمدللہ رب العالمین, تو توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کہہ رہا ہوتا ہے حمدنی عبدی, جواب آ رہا ہوتا ہے. آپ سن نہیں سکتے, سن کس لیے نہیں سکتے؟ کیونکہ آپ کا ذہن اتنی اسپیڈ سے, ہائی اسپیڈ سے دنیا جان کی چیزیں جو ہے ان میں لگا ہوتا ہے. آپ صرف لفظ دہرا رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک درخواست کی, ایک جملہ کہا, تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ آگے چلتے ہیں الرحمن الرحیم, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اثنا علی عبدی. اور جب وہ کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کہا, لیکن اللہ کو وہ اس کا پسند آتا ہے, وہ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے جو ہے میری بزرگی بیان کی. اب کیا ہوتا ہے, آگے چلیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ 4تھی آیت جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان, یعنی اس کا آدھا حصہ میرا, آدھا میرے بندے کا, کیونکہ 7 آیتیں ہیں, 3 تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی, 4تھی یہ مشترکہ ہے. اور پھر جواب میں کہتے ہیں اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں جو کچھ مجھ سے مانگے میں دوں گا, اور ہم بندے جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے, وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ مکالمہ ہر آیت میں جب الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا ہے. آپ بولتے ہیں اللہ جواب دے رہا ہوتا ہے, آپ بولتے ہیں اللہ جواب دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی ساری توجہ ذہن اس طرف ہو اور آپ جو ہے خلوص سے یہ الفاظ دہرا رہے ہوں, اور جب یہ سن لیں کہ جی اللہ کہہ رہا ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میرے اور بندے مانگ جو مانگ رہے میں دوں گا, تو آگے ہم کیا مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مانگو میرے بندے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی جو ہے وہ ہدایت مانگ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی جن پر انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان کا جن کو غضب ہوا, جو ہے وہ ضالین گمراہ ہوا. یعنی یہ حصہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے بندے مجھ سے یہ مانگ, یہ تجھے چاہیے میں تجھے دوں گا, تو یہ مانگ. اور ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم نماز میں بھی یہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ میاں وہ فلانی چیز دے دے, فلانے کو یہ کر دے, فلانے کو یہ کر دے, میرا یہ کر دے. وہ اللہ کہہ رہے تو یہ مانگ, بندے تیرے اور میرے درمیان یہ طے ہوا ہے, جب تو یہ 3 کلمات کہہ دیتا ہے اب میرا تیرا درمیان جو ہے معاہدہ ہو گیا, اب تو جو مانگے گا میں دوں گا. اور مانگنا کیا ہے وہ آپ خود دہرا رہے ہو, آپ خود کہہ رہے ہیں صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں مجھے تو فلانا کام فلانا کام. اللہ کہتا ہے میرے تیرے درمیان تو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ تم میرے لیے یہ 3 کلمات کہے گا اور میں یہ دوں. تو چلیے یہ سب کا پہلا حصہ مکمل ہوا. اب ہم جو ہے وہ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, اور یہ اگلا حصہ جو ہے جانے سے پہلے یہ ایک کسی نے ہاتھ آمنہ اصغر, جی آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے ورنہ میں دوسرے حصے کی طرف چلتا ہوں. آمنہ اصغر. نہیں سر کلیئر ہو گیا, وہ ہینڈ ریز پہلے کیا تھا کوشچنز کے لیے.
चले कोई बात नहीं है सिस्टर, मेरा एक सवाल अभी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। सवाल जवाब के सेशन में आपको फुल इजाजत होगी। अभी मुझे थोड़ा सा ये सबक आजकल लंबा भी है और अहम है। मैंने बताया था अगर मुझसे कोई कहे कि 20 लेसन एक तरफ कर दो और इसे एक तरफ कर दो तो मैं कहूँगा ये फिर भी अहम है। क्यों अहम है, चलिए आज देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मैं आप तमाम को जो है आज के इस हिस्सा दोहम सबक नंबर 3B में खुशामदीद कहता हूँ। चलिए देखिए आज हमारे लिए इसमें क्या है। हस्बे आदत ये सवाल अभी आपका पक्का होगा कि हम आपसे ये याद दहानी कराते हुए पूछा करेंगे क्या आपने जो है इस सवाल जवाब को, क्विज को या जो है लेसन को कहीं पे तलाश किया या आपको भेजा गया था आपने देखा। अगर नहीं है तो आइंदा के लिए इरादा कर लीजिए। आज के ग्रामर के कायद में जो हम पढ़ेंगे वो ज़माइर की वो हालत है जो मुत्तसिला यानी जुड़ के आती है, ये बड़ी अहम है। इससे पहले जो हमने ज़माइर 6 पढ़े थे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, वो अलहदा आते हैं और शुरू में आते हैं, यानी वो किसी इसम, फेल और हर्फ के शुरू में आते हैं, और जबकि ये जो है बाद में आते हैं। तो आइए देखिए, लेकिन ग्रामर के लिए लंबा सा सांस लीजिए, सीधे ऊपर बैठ जाइए और यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। इसे फिर एक बार दोहरा लेते हैं। आइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर। ये कामयाबी का जो है एक गुर है और इंशाल्लाह इससे हम चलेंगे। ये आपको मैंने दिखाया था कि एक कार्ड होता है, इस कार्ड को आप हर वक्त अपने पास रखें और इसे मुस्तफीद। फिर हमने ये भी देखा था इसम की निशानी अलिफ लाम तनवीन और जमा बनाने का कायदा वाव नून, ये हमारा मुख्तसर का, और ये हमारा वो अहम टेबल आ गया जो हमें हुआ, वो अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब, ये हम कर चुके हैं। और ये इसको 3 बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ वो सब। अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता आप, अना मैं। अंतुम नाहनु, अंतुम नाहनु, अंतुम नाहनु, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब, ये हम करते आए हैं। अब ये पूरा टेबल कोई आप में से, जी ज़ैबा मुस्तफा, आपने सबसे पहले अनम्यूट किया हुआ, चलिए आज आप दोहरा दीजिए सिस्टर। ज़ैबा, वालेकुम सलाम, जी दोहराइए सिस्टर, दोहराइए। सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। शुक्रिया सिस्टर सुमेरा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप भी दोहरा दीजिए इस टेबल को। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, पहले थोड़ी कम थी, दोहराइए सिस्टर। हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु। वेरी गुड। चलिए जी, आपके बाद हैं शिराज भट्टी, आप भी इसे तर्जमे के साथ ब्रदर दोहरा दीजिए। शिराज भट्टी, हुआ वो, जी, हो हूँ वो सब, जी, अंता आप, जी, अना मैं, जी,
अंतुम आप सब, जी नहनु हम सब। वेरी गुड। अच्छा महबूब और ये आरिफीन से मैं अगला टेबल करूँगा। इसके साथ ये हमारी दोहराई चल रही है अभी तक कि इसमें जो है किसी चीज का नाम जैसे किताब, मक्का या जगह, या सिर्फ जैसे मुस्लिम मोमिन, और पहचान ये कि इसके शुरू में अलिफ लाम या आखिर में तनवीन, दो पेश, दो जबर, दो जेर, या आखिर में वाव नून या नून अलिफ था, ये जमा के इसमों में आता है। फिर फेल हमने पढ़ा था जिससे काम के होने या करने का पता चले, इसे फिलहाल हम छोड़ देते हैं जब तक हम 9वें सबक में नहीं पहुंचते। फेल इंशाल्लाह 9वें सबक में शुरू होते। हर्फ जो है ये वो अल्फाज या कलमी है जो ना तो इसम है ना फेल है, बल्कि इनको आपस में मिलाते हैं, यानी इसम को फेल से या इसम को इसम से या फेल को फेल से मिलाते हैं, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। इसम हमने ये देखा था, इसकी मिसालें जैसे मुस्लिम, मोमिन, साहले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ये हम देख चुके हैं। और जमा बनाने का ये तरीका भी हमने देख लिया था कि मुस्लिम जब दो पेश के साथ हो तो उसके साथ वाव नून लगाते हैं तो उससे बनता है मुस्लिमून, और जब दो जबर के साथ होता है तो या नून लगाते हैं, उससे बनता है मुस्लिमीन। और अगर दो जेर के साथ होता है इसम तो तब भी या नून लगाते हैं और बनता है मुस्लिमीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मुस्लिम जिसपे दो पेश हैं उससे क्या बनेगा, वाव नून लग के मुस्लिम, और जिसपे दो जबर हैं या फिर दो जेर हैं, इन दोनों के साथ या नून लगेगा और क्या बनेगा, मुस्लिम। ये हम सीख चुके हैं। आइए इसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मुस्लिमुन दो पेश वाला लफ्ज है, उससे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना भी बनेगा। ये मुस्लिमीन उस सूरत में बनेगा जब इसके नीचे दो जेर या ऊपर दो जबर लगेंगे। मोमिन से मोमिनूना और मोमिनीन। इसी तरह सालेहून से सालेहूना और सालेहीन। काफिर से काफिरूना और काफिरीन। मुशरिकुन से मुशरिकूना और मुशरिकीन। अब अगर मैं आपको ये पूरा टेबल देता हूँ तो आप में से कौन इसे दोहराएगा? जी आरिफ, आपकी बारी है। आपने पहले से हैंड रेज किया हुआ है, आपको मैंने कहा था टेबल कराते हैं आपसे। टेबल तो खैर नहीं, अभी ये दोहरा दीजिए। मुस्लिम से क्या बनेगा? मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालिह, सालिहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। ठीक, चले जी महबूब, ब्रदर महबूब आप भी दोहरा दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमुन मुस्लिमून, मुस्लिमिन मुस्लिमीन, मोमिनुन मोमिनून, मोमिनून, मोमिनिन मोमिनीन, सालिहुन सालिहून, सालिहिन सालिहीन, काफिरुन काफिरून, काफिरिन काफिरीन, मुशरिकुन मुशरिकून, मुशरिकिन मुशरिकीन। वेरी गुड, आपने एक स्टेप जो है ब्रदर आगे कर दिया। हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही दोहराएंगे जितना ये लिखा गया है, वो मुझे समझ आ गई है, बाकियों को शायद समझ ना ही हो। आप जो दो दो बार जो है वो उसको जबर और जेर की वजह से दोहरा रहे थे, वो टेबल इसी तरह है जैसा आपने पढ़ा है, असल में ऐसे ही है। लेकिन हमने आसानी के लिए, सहूलत के लिए ये तसव्वुर कर लिया कि मुस्लिम के लफ्ज से जो है दो बनती हैं, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, और ये हमें पता है कि मुस्लिमीना जो है वो जबर या दो जेर दोनों के लिए मुस्लिम है। शुक्रिया। तो अच्छा, पिछले असबाग से सवालात तो खड़े, सवालात कहीं नहीं जाते, वो माफी नहीं है। अंता की जमा बताएं। आना, नहनु, अंतुम, हुम, ABCD। अंता की जमा अंतुम अना। किताब की अरबी क्या होगी? किताब। अल किताब, अल किताब, एक किताब। हाँ, पकड़े, कैसे पकड़े? हुआ की जमा बताइए। हुम, नाहनु, हुआ, अंतुम, ABCD। चले, अब म्यूट कर लीजिए, अब म्यूट कर लीजिए प्लीज, हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि आज का सबक हम शुरू करने जा रहे हैं जो बड़ा अहम है। आइए मैं आप
اس کا اصل جو ہے وہ شروع کرتا ہوں. ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب آپ سب میں اور ہم سب یعنی ہوا ہم انتا انا انتم نحنو جو ہے وہ سیکھا تھا. اب ہم اس کا ایک اور جو ہے طرز سیکھیں گے, وہ ہوتا ہے اس کا, ان کا, آپ کا, آپ سب کا, میرا اور ہمارا. آئیے دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یہ تو ہم نے دیکھا تھا نا, ہوا ہم انتا انا انتم نحن, یہ تو ہم نے پہچان ہوگی کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب, آپ, میں, آپ سب اور ہم. اب یہ اس کی ایک اور فارم ہے. ہوا کی جگہ آتا ہے ہم کی جگہ آتا ہے ہم, اور جو ہے انتا کی جگہ آتا ہے کا, اور آنا کی جگہ آتا ہے یا, اور انتم کی جگہ ہوتا ہے کم, اور نحنو کی جگہ ہوتا ہے نا. فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق ترجمے پر پڑتا ہے. وہ کا مطلب ہے اس کا, لیکن یہ لازمی نہیں کہ کا ہی آئے. یہ جملے کی ساخت کے مطابق اس کا ترجمہ اس کا, اس کی, اس کے وغیرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم کا ترجمہ ہے ان سب کا, لیکن جملے کے مطابق اس کا ترجمہ ان سب کا, ان سب کے, ان سب کی وغیرہ ہو سکتا ہے. کا مطلب ہے آپ کا, لیکن جملے کے مطابق اس کا ترجمہ آپ کا, آپ کی, آپ کے, یعنی کا, کی, کے وغیرہ جملے کی بناوٹ کے حساب سے, ترجمے کے حساب سے ہم کریں گے. یہ کا مطلب ہوتا ہے میرا, لیکن اس کا ترجمہ میرے کے ساتھ جو ہے بعض اوقات کا کے, میری کے, میرا اور میری کے حساب سے جو ہے ہو سکتا ہے. کم کا ترجمہ آپ سب کا, آپ سب کی, آپ سب کے وغیرہ, اور اسی طرح نہ کا معنی ہے ہم سب کا, یا ہم سب سے جو ہے, یا ہمارا یا ہماری ہو سکتا ہے. آئیے یہ دونوں ٹیبل اب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں. پہلا تھا ہوا, اس کے معنی ہے وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, آنا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. وہ کا مطلب ہے اس کا, ہم کا مطلب ہے ان سب کا مطلب ہے آپ کا, ہی کا مطلب ہے میرا, تم کا مطلب ہے آپ سب کا, اور نہ کا مطلب ہے ہمارا. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کا صرف کا ہی نہیں ہے, یہ کا, کے, کی, تو جو ہے وہ ترجمے کے مطابق جو ہے آ سکتا ہے. آپ میں سے کسی کا میرے خیال میں اور بھی جو ہے اسکرین کھلی ہوئی ہے. سر وہ کوئی میسج اعجاز ہے, ان کی اسکرین کھلی ہوئی ہے, ان کی ویڈیو کھلی ہوئی ہے. مسز اعجاز, ان کی ہاں پلیز اسے بند کر دیجیے, یہ کیونکہ یہ ریکارڈنگ میں پھر آپ کی تصویر آتی ہے, اور یہ چونکہ پوری دنیا میں جاری ہوتی ہے تو وہ بہت ہی غیر مناسب ہوتا ہے. پلیز آپ سسٹر اسے بند کر دیجیے. ہوگی یہ سر, بند کر دی انہوں نے. شکریہ سسٹر. یہ ہم اس لیے کراتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو صرف اگر کلاس کے اندر ہو تو کوئی نہیں ہے, لیکن ہم اسے جو ہے بعد میں اپلوڈ جب کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں ہو جائے گا, اور ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ہم یہ جو ہے جیسے ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنے بہن بھائی وغیرہ جو ہے وہ عام اس طرح نظر آئیں, اسی طرح آپ سب بھی ہمارے بہن بھائی اور گھر کے رشتے کے حساب سے ہیں, تو اس لیے آپ کی عزت ہماری عزت ہے, اس لیے ہم اسے منع کرتے ہیں. اچھا, ہم, اس کو 3 دفعہ میرے ساتھ دہرائیے. ہم اس کا, ہم ان سب کا. دوسرا حصہ لیجئے, کا آپ کا, ای میرا. تیسرا حصہ کم نہ آپ سب کا, نہ ہمارا. یہ تو ہوگی ہماری گردان. اب اس کو ہم نے جو ہے ٹی پی آئی کے طریقے سے بڑے شوق کے ساتھ جو ہے سیکھنا ہے, اور کسی اسم کے ساتھ ملانا ہے. یہاں میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دوں, یہ جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے, چاہے وہ ہوا, ہم, انتا, آنا, انتم, نحنو ہے, یا ہم, کا, ای, کم, نہ ہے, یہ اسم کے ساتھ بھی جڑ کے آ سکتے ہیں, یا اسم کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, فعل کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, اور حرف کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. مثلا ایک لفظ لیتے ہیں ہم رب, جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. آئیے یہ اب
उन 6 ज़मायर के साथ हमने रब का लफ्ज मिला है, हु के साथ मिला है तो क्या बना, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हम सब का। आप में से कोई एक इसको जो है दोहरा दे तो फिर हम आगे चलते हैं। तो मैं दोहरा दूं, समीरा। नई सिस्टर जिसने पहले हाथ रेस किया हुआ है, पहले से इंतजार में है, उनको मौका दीजिए। आपसे भी कराऊंगा इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, काम बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब बारी आएगी ना सबके भाग जाएंगे, उस वक्त फिर आप कहिएगा मैम। अच्छा सुमेरा, सिस्टर सुमेरा आप दोहराइए रब्बू का टेबल, रब्बू का टेबल दोहराए। सुमेरा, सिस्टर सुमेरा, वो नहीं करा रही है। ब्रदर आरिफ। ओके सर, मैं बताती हूँ। रब्बुहुम इनका इसका रब, रब्बुहुम इन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। अच्छा जी, महबूब अहमद आप अनम्यूट हो जाइए, अभी मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना। रब्बो की जगह रसूल का लफ्ज लगाएं, रसूल का जो है लगा के टेबल बना दीजिए। जी ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलहू उसका रब, रसूलहू उन सब का रब, उसका रसूल, रसूलहू जब रसूल आ गया तो अब रब नहीं, अब रसूल उसका रसूल। हाँ, रसूलहू उसका रसूल, रसूलहुम उन सब का रसूल, रसूलु का आपका रसूल, रसूली मेरा रसूल, रसूलुकुम आप सबका रसूल, रसूलुना हम सबका रसूल। जज़ाकल्लाह, मजा आ गया। अभी अगला जो है आम असगर, अनम्यूट कीजिए, आपको मैं लफ्ज देता हूँ। जी सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज आ रही है, आप तो दोहराओ ना, दीनो हु। ये आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, आप दोहराइए दीन, दीन को मिलाइए इससे। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनों की मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनों हमारा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबा कमल, सबा कमल प्लीज आप जो है ये दीनों का टेबल करा दीजिए यहाँ। दीनो उसका दीन, दीनुहु इसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनो ना हमारा दीन। वेरी गुड, 100/100। चलें जी, कोई बात नहीं, आगे भी देखते हैं। अब ये हमारी गिरदान आ गई, आपने जो है सबने 3 बार मेरे साथ दोहरा लेना है। रब्बोहू रब्बोहुम, रब्बोहू रब्बोहुम, रब्बोहू रब्बोहुम, रब्बोहू उसका रब, रब्बोहुम उन सब का रब। अगला हमारा क्या है, रब्बो का रब्बी, रब्बो का रब्बी, रब्बो का रब्बी, रब्बो का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा सबका रब। अच्छा, ये एक चीज है, कभी कभी ये हु जो हुम होता है, हु और हुम, ये जो है ही और हिम में चेंज हो जाता है। ग्रामर के हिसाब से यहाँ पे जब इससे पहले कुछ अल्फाज खास आते हैं जिनको हम कहते हैं हरूफ, कुछ खास हरूफ आते हैं, तो वो ये रब हु का हु की आवाज को जेर नीचे की तरफ देते हैं। रब क्या आता है, रब रब्बे ही, रब्बो की जगह क्या हो जाता है, रब्बे हिम, यानी ये पेश की बजाय जेर की आवाज में चले जाते हैं। ये आपकी याद है। चलिए एक बार फिर सदफ सिस्टर आप जो इस पूरे टेबल को दोहराइए। रब्बू को अस्सलाम वालेकुम।
रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, लगता है आप तजवीद भी पढ़ रही हैं। आइए अब आ गया मुकालमा। हाँ, अब पता चलेगा। मन रब्बुहु, क्या जवाब होगा? मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, रब्बुहुल्लाह, रब्बुहुल्लाह। अभी एक बात मुझे बोलने दीजिए। पहले मैं आपको ये बताता आ रहा था कि जहां हो आएगा जवाब में भी हो आएगा, जहां सवाल में हुम आएगा जवाब में भी हुम आएगा। यहाँ भी वही है, हुआ की जगह हु की ज़मीर आ गई है तो जवाब में भी हु की ज़मीर आएगी। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह। इसी तरह हुम देखें, मन रब्बुहुम, जवाब में क्या होगा? रब्बुहुमुल्लाह। वही हुम की जगह, और हु की जगह हु, ये आपने याद रखना है। हुआ की जगह हुआ आता है, हुम की जगह हुम आता है, हु की जगह भी हु ही आता है, और हुम की जगह हुम आता है। और अगला क्या आएगा? मन रब्बो का। बात तो यहाँ पलटती है। अब क्या जवाब दूं? Yes, कौन बताएगा? रब्बी अल्लाह। देखिए ना, यहाँ हम इस्तेमाल करते थे अंता, अंता को हम कहते थे आना की तरफ पलटता है, तो ये का जो है ई की तरफ पलटेगा, ये याद रखना। मन रब्बुकुम, अब क्या आएगा भाई? क्योंकि यहाँ तुम जो है ना के साथ है। आइए इसे फिर देखते। दीनों हूँ उसका दीन, दीनों हूँ उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनों कुम आप सब का दीन, दीनों ना हम सब का दीन। अब इशारों के साथ देख लीजिए। दीनों हूँ उसका दीन, दीनों हूँ उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनों कुम आप सब का दीन, दीनों ना हम सब का दीन। आप में से कोई एक इसे दोहरा दे जी। इसकी बारी उस्मा खालिद, उस्मा खालिद कराएगी। उसने हैंड रेज किया हुआ है, आपने हैंड पता नहीं रेज किया नहीं किया है। अगर नहीं किया चलो फिर इसके बाद आप सदफ के बाद आप वो दोहराएगी। चले सदफ दोहराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनहु, दीनहु उसका दीन, बोल दीजिए। दीनुहुम उन सबका दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। तो अभी आप लोगों से मैंने बताया था। हाँ जी, वो कौन बोल रही थी सिस्टर? चले जी करा दें, वो सिस्टर भी करा दें। दीनुहु उसका दीन, दीनुहु, चलो चलो बारी बारी कर देना। पहले एक बोल देती, दीनुहु, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। हाँ जी, दूसरी जो बोली थी उसके लिए मैंने लफ्ज रखा हुआ है बाब, बाबुन दरवाजे को कहते हैं। चले जी, बाब से जो है इन समायर को जोड़ दे। वो जो दूसरी बोल रही थी ना, इसके बाद कौन थी, किधर गई जी? बाबू हो उसका दरवाजा, बाबू हम उन सबका दरवाजा, बाबू का आपका दरवाजा, बाबू सॉरी बाबी मेरा दरवाजा, बाबू कुम आप सबका दरवाजा, बाबू ना हमारा दरवाजा। वेरी गुड। 100 में से 105, 5 खुशखती के। हम का कुम ना जो है किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आता है, तकरीबन हर सफ़े में, तकरीबन हर सतर में, तकरीबन हर सूरत में, तकरीबन हर लफ्ज में, हर सतर में। वेरी गुड। अस्माइहिम हमारे नाम, उन सब के नाम, आप सबके नाम, उसका नाम। अस्माइहिम, हिम बी सबके नाम, बी उन सब के नाम। रसूलुकुम कुम तो हमारे रसूल, तुम्हारे बहुत से रसूल, हमारे बहुत से रसूल, तुम्हारा रसूल बी सी डी, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा रसूल। परेशान हो आपसे, जब मैं एडवांस रैंक के टेबल करवा चुका हूँ आपसे। जब मैं करवा रहा था मैंने रसूल का लफ्ज दिया था, दीन का लफ्ज दिया था, इसी तरह जो है आपको मैं करवा चुका हूँ। हमारा रब की अरबी बनाइए। हाँ जी, रब्बोना, रब्बो का, रब्बोम, रब्बो में भी सीधी ठीक है। तर्जमा कीजिए, दीनो हम इन सब का दीन, उन सब का दीन,
हम सब हमारा दीन। जी, ये मुकालमे से पहले एक नया लफ्ज सीखते हैं, माँ। हमने बहुत से जो है वो सवाल के जो अल्फाज सीखे थे, कौन बताएगा अब तक हम क्या क्या ऐसे अल्फाज सीख सकते हैं जो सवाल के तौर पे आते हैं, जिनसे सवाल बनता है? यस जी, महबूब ब्रदर महबूब बताइए। मन हुआ। अच्छा, आज ये एक लफ्ज लिखने माँ। माँ के मैंने भी है क्या? मसलन माँ दीनों का, दीन इस्लाम। माँ दीनों का यानी ये मुखातिब से है तो वो क्या कहेगा? दीन इस्लाम। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। यानी का जो है हमेशा या छोटी ये जो है या की तरफ लटता है। तो आइए इसको देखते हैं। हु हम, 3 बार दोहराइए। हु हम, हु उसका, सॉरी हु उसका, हम उन सब का। दूसरा था का ई, का ई, का ई, का आपका, ई मेरा। तीसरा क्या था? कुम ना, कुम ना, कुम ना, कुम आप सबका, ना हमारा। आप में से कोई इसे एक बार दोहरा दे। जी मैं। हाँ जी। हु उसका, हम उन सब का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड। हाँ जी, मैंने जिसका नाम लिया था वो भी दोहराए। किधर गई वो? तो नाराज होगी। हु उसका, हम उन सबका, जी मेरा, का तुम आपका, आप सबका, ना हमारा। अच्छा, अब 1 मिनट आपके लिए एक दिलचस्प चीज है। डॉक्टर फारूक का जो है दिलचस्प टिप है 4 मिनट में 8 अल्फाज सीखने का। क्या है जी? ये देखिए, किताब, कलम, साथ, ज्वाल, ये 4 अल्फाज हैं। अब हम इन्हें देखें कैसे जोड़ते हैं। किताबू का जवाब क्या होगा? किताबी। वेरी गुड। कलमों का जवाब क्या होगा? कलमी। सातों का, सात कहते हैं घड़ी को, साती। सातों की नहीं, साती जबर के साथ। ज्वालों का ज्वाली, ज्वालू। ज्वालू का जो है वो मुखातिब के लिए, और जवाली जो है वो हाँ मुतकल्लिम के लिए। तो लिहाजा ये देखिए, ये हम चूंकि कर चुके हैं इसलिए अभी आपके लिए आसान है। सिर्फ मकसद बताने का था। किताब का लफ्ज उसने मिला दिया, कलम का मिला दिया, साथ का मिला दिया, ज्वाल का मिला दिया। तो हम क्यों नहीं मिला सकते? चले हम भी मिलाएंगे। मतलब क्या? मैं अब आपको अल्फाज देता हूँ, आप जो है यही 4 का टेबल जो है मुझे बनाकर दीजिए। सबील, एक लफ्ज है सबील। ये चारों अल्फाज जो है मुझे दोहरा दीजिए। सुमेरा, सबील की जो है ये चारों अल्फाज की जो है गर्दान कीजिए। सबील कहते हैं रास्ते को। सबील रास्ता, सबील सीन बे ये लाम। सबीलू का, सबीली का, और सबीली, उसके बाद बस दो ही बने। सबीलू का, कौल, कौलों का कौली, कलाम, रफीकों का रफीकी। अच्छा, ये आपके लिए एक नई चीज है लेकिन मैं आपको इससे रोशनास करा दूं। इस सबक में जितने अस्मा आए हैं वो सब मैंने यहाँ इकट्ठे कर दिए। जो फेल आए हैं वो यहाँ लिख दिए, जो हरफ आए हैं वो यहाँ लिख दिए, और इसके साथ ये 2 कुरान के सफ़े हैं। आपने क्या करना है, इनकी अंदर ये देखना है कोई इसम आपसे पहचाना जा रहा है, कोई हरफ पहचाना जा रहा है। फेल तो हमने पढ़ा नहीं, लिहाजा उनको छोड़ दे तो आपको आएगा। मसलन अब यहाँ से अगर मैं देखूं युबय्यिनुल्लाहु लकुम, कुम कुम हमने पढ़ा है ना, ये आ गया, ठीक है। अलीम, अलीम में ये हमारा हमने अभी नहीं पढ़ा लेकिन आप पहचान लेंगे। इस तरीके से आपने ये अल्फाज ढूंढे। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज का पार्ट हिस्सा 1 जो है वो आपने किताब से पढ़ना है, बनाना है, और बी जो है वो हम करेंगे। आप में से कोई जो है ये देखिए, रब्बुहू का टेबल आपके सामने मैं पूरा करता हूँ। रब्बुहू, रब्बुहुम, रब्बुका,
रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अब ये दीनों का टेबल आप में से कौन पूरा करेगा? हाँ जी, सजाद कमर कराए ब्रदर, दीनों का टेबल आप करा दीजिए। टाइम कम है, काम आगे ज्यादा अभी रहता है, वो चले ही गया। तौसीफ अब्बासी, सिस्टर तौसीफ अब्बासी, आपने आज कोई काम नहीं करा, आप कराइए दीनों का टेबल जी। दीनुहु, दीनुहुम, दीनु का, दीनी, दीनुकुम, दीना, दीनुना, दीनुना होता है। अब कलमों का जो है टेबल कौन कराएगा? आसमा फरहान, चलिए जी सिस्टर आसमा फरहान, कलमों का टेबल कराएं। कलमुहु, कलमुहुम, कलमुका, कलमी, कलमुकुम, कलमना, कलमुना, कलमुना, कलमुना। ओके। अब ये देखिए, ये आगे आपके पास दूसरा सवाल आ जाएगा, दीनोकुम, उसका मतलब है आप सबका दीन। वह हुआ रब्बुना, और वो हमारा रब है। दीनुहुम, उन सब का दीन। रब्बुकुम, आप सबका रब। हुआ रब्बुहुम, बस वो उन सब का रब है। अब ये जो है आपने करना है, जैसे उसका रब, इसकी अरबी क्या होगी? रब्बुहु होता है। और हमारा रब, इसकी अरबी क्या होगी? वे रब्बुना, क्यों और किधर चला गया? वा रब्बुना। हाँ, का दीन दीनुहुम, आप सबका दीन दीनों का, मेरा कलम कलमी। अच्छा, अब ये अरबी में सवाल जवाब है। सवाल मैं करूंगा, आपने अरबी में जवाब देंगे। मन रब्बो का, रब्बी अल्लाह, ये तो रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। मन रसूलुकुम, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुना। देखो कुम है, कुम का जवाब नाम ही आता है। ये गौर से सुनने की चीज है। रसूलुकुम मोहम्मद, हम क्या कहेंगे? रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, कुम नहीं है, हमने पूछा है रसूलुकुम, तुम्हारा रसूल कौन है? तो वो क्या जवाब में कहेगा? रसूलुना, वो कहेगा रसूलुना, हमारा रसूल है। हम मुकालमे में यही तो सीखते हैं, कुम का जवाब ना देते हैं। अच्छा, माँ दीनो, चलो अभी पता चल जाता है कितना दीनुल इस्लाम। ये हु का जवाब हु के साथ ही आएगा। दीनुल इस्लाम, हाँ जी, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, हम का जवाब हमेशा हम। दीनुल इस्लाम, हाँ, हमेशा ना के साथ आता है। दीनुल हाँ, अच्छा, अब एक और चीज जो आपको होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ, ये कुछ अल्फाज हैं, ये कुरान से लिए गए पुरानी अल्फाज हैं, जैसे रसूल, बैत, दीन, कौल, रिज़्क, बाब, किताब, कलाम, सलात, इतना, लौन, इब्न, लिसान, इस्म, अमल, जिक्र, फिसाद, दार। और इसको आप जब तनवीन के साथ पढ़ेंगे, रसूलुन, बैतुन, दीनुन, कौलुन, रिज़्कुन, दाबुन, किताबुन, किलामुन, सलातुन, फितनतुन, लौनुन, इब्नुन, लिसानुन, इस्मुन, अमलुन, जिक्रुन। ये पहली लाइन में दीन है या दैन है? ये पहली लाइन में तीसरा लफ्ज़ जो है ना, वो दैन लिखा हुआ है, आप दीन पढ़ रहे हैं उसको। सॉरी, दैन के मैंने होता है कर्ज। ये दीन नहीं है, ये दैन है। दैन के मैंने होता है लेन देन, जैसे हम उर्दू में नहीं करते इस्तेमाल, वो है। शुक्रिया ब्रदर। जिक्रुन, उम्मुन, फिसादुन, उख्खुन और दारुन। इनमें तर्जुमा मैं कर देता। रसूल को कहते हैं बैत, घर को कहते हैं। दैन जो है वो कर्ज को कहते हैं। कौल जो है बात को कहते हैं। रिज़्क जो है वो रिज़्क उर्दू में इस्तेमाल होता है। बाप दरवाजे को, किताब भी होती है।
کلام کے معنی ہوتے ہیں بات چیت، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، فتنہ فساد کو کہتے ہیں، لون رنگ کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، اسم کے معنی نام ہوتا ہے، عمل کے معنی عمل جو اردو میں استعمال ہے، ذکر اردو میں بھی ذکر کے طور پہ یاد کے طور پہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں، فساد جو ہے وہ فساد جھگڑا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اخن بھائی کو کہتے ہیں، دار جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہوم ورک کیا ہے، رسول کے ساتھ آپ نے جو ہے سارے 6 ضمائر بناتے ہیں، رسولو رسولو رسولوں کا رسولی رسولکم رسولنا، اسی طرح بیت کو جوڑ دیں، بیتہم بیتہم بیتوں کا بیتی بیتکم بیتنا، دین کو لگائیں، دینہو دینہم دینوں کا دینی دینکم دین، اس طرح ان سب کو جب آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضمیریں جو ہے 6 تو یاد ہوگی، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ کبھی نہیں بولے گا۔ اب اگر آپ اس کا ترجمہ بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، رسولوں اس کا رسول، رسولوں سب کا رسول، رسولوں کا تیرا رسول، رسولی میرا رسول، رسولوں ان سب کا رسول، رسول ہمارا، تو یہ ایکسرسائز کے طور پر آپ کو ہوم ورک۔ سوال تو کریں، سوال جلدی کریں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، بلکہ 1 منٹ اوپر ہو گیا۔ ماں کتابوں کا، کتاب القرآن، کتاب ہم القرآن، کتاب القرآن، کتاب القرآن، کتابی القرآن، کتاب رسولنا محمد، رسولکم محمد، رسولنا محمد، رسولنا ما دینہم، دین الاسلام، دینہم الاسلام، دین الاسلام، اسلام، من رب کا، ربی اللہ، ربیہم اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ، ما دینوں کا، ربی اللہ، دیننا الاسلام، دینہم دینی الاسلام، الاسلام، دینی اسلام، سی 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 تو ابھی آپ لوگ چل پڑے ہو، آپ نے اگر آج کے سبق کو غور سے پڑھا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ نے بہت اچھی چیز سیکھی ہے۔ نقطہ تعلیم میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، ہمارا دماغ بہت اچھا ہے، اس میں 3% صرف پوری عمر میں ختم ہوتے ہیں، اور یاد کرنے کی جو ہے وہ مشق ہم کیسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دماغ کیسے کام کرتا ہے میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں 1-2 منٹ میں۔ ایک لفظ لیجئے فی، اب آپ جو ہے اسے یاد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کانٹیکسٹ، اس کا حوالہ دیکھتے کہ یہ کیا ہے، پھر اس کی کوئی آواز اگر ہے وہ، پھر اس کا پروناؤنس تلفظ۔ بردر یہ پلیز بند کر دیجئے، پلیز بردر بند کر دیجئے، شکریہ۔ پھر اس کا تلفظ یعنی اسپیلنگ یا حروف لکھیں، شیپ اس کی کوئی ایک شکل بنائیں، ڈرائنگ بنائیں، ایموشن اس کے ساتھ کوئی اچھی بری آپ کی یادداشت جذبات جو ہیں ان کا، پھر ایک کہانی اگر اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بنائیں، پھر اس کی کوئی بو اسمیل خوشبو ہے اسے دیکھیں، اور پھر اس کی ایک تصویر یہ پوری چیزوں کی بنے گی۔ دماغ کے یہ مختلف حصوں کی جو ہے وہ ایک پکچر ہے پورے دماغ میں، پھر یہ جا کے جو ہے ایڈ ہوتا ہے، یعنی یہ اسے فیل کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، فیل کا نام دہرایا، اسے لکھا، اس کی شکل بنائی، اس کا خاکہ بنایا، اسے جو ہے اس کی آواز نکالی یا سنی، یعنی سننے، دیکھنے، سوچنے، بولنے اور بتانے، اور یہ سارے عمل کرنے سے جو ہے وہ آپ کے ذہن میں اس طرح ایک پوری پکچر جو ہے بن جاتی ہے کہ فیل ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ کبھی زندگی میں نہیں جاتا۔ تو اس لیے یہ دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیے۔ الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 3 کے آج کے اختتام پر آپ نے 33 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 12,000 بار سے زیادہ آئے ہیں، 7 ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ جو ہے مصحف سے قرآن شریف سے، 5 زبانی، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک سے، کورس کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ کے لیے جو ہے MP3 کے میں نے جو ہے آپ لوگوں کو شیئر کر دی ہے لنک، اس سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے، نماز میں مختلف صورتیں دہرائیے، اور یاد رکھیے آپ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور اسے جو ہے ربی زدنی علم کے بعد سے رکھیے، اور ٹیچر بننے میں اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
تو اس کے ساتھ آج کا جو ہے ہمارا سبق جو ہے وہ پورا ہوا. تو آئیے ہم جو ہے اپنے سبق کو جو ہے